ذرا سوچیے کہ اگلے 3 سال کے بعد آپ کا فیونرل ہے، یعنی کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کے ارد گرد کچھ لوگ کھڑے ہیں آپ کے، اور وہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کو کن الفاظوں سے یاد کر رہے ہیں۔ یہ سوال آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہم سب بہت بزی ہیں اپنی لائف کے اندر، کوئی اپنے کیریئر کے اندر، اپنے کام کے اندر، رسپانسبلٹیز کے اندر، سب بہت بزی ہیں۔ لیکن آیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جس کام کے پیچھے بزی ہیں، کیا وہی ہماری ڈائریکشن تھی، یا پھر ہم بے ہنگم سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ زندگی بے مقصد گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اسٹیفن کوی جو کہ رائٹر ہیں 7 ہیبٹس آف افیکٹو پیپل کے، وہ ایک ایکسرسائز اپنی بک میں لکھتے ہیں، اور اس بک کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ آپ پرسنلی ہر کوئی ایکسرسائز کر سکتا ہے اس کا، کہ اگلے 3 سال کے بعد آپ کا ایک فیونرل ہے، جو کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ کے فیونرل کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ وہ 4 لوگوں کا نام لیتے ہیں، آپ کے فیملی میں سے کچھ لوگ کھڑے ہیں آپ کی، اور فرینڈس، کولیگس، اور آپ کی جو کمیونٹی کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ اب وہ کیا کہیں آپ کے بارے میں ایسا کہ آپ کو اچھا لگے، یا آپ کی وش ہے سننے کے لیے کہ آپ کیسے والد تھے، کیسے شوہر تھے، آپ کیسی وائف تھیں، اور کیسے فرینڈ تھے، اور کیسے کولیگ تھے، یا پھر معاشرے کے اندر آپ کی کیسی شخصیت تھی۔ تو اس سوال جب انہوں نے ایکسرسائز کی پریکٹس کروائی، اور بہت آنیسٹلی لوگوں نے اس کے اوپر پریکٹس کی، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جو وہ چاہتے ہیں، کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کو کس نام سے یاد رکھا جائے، کس طرح سے ان کو یاد رکھا جائے، وہ بالکل اس کے برعکس اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہر چیز 2 مرتبہ بنتی ہے، پہلے دماغ میں، پہلے ذہن میں، اور اس کے بعد پریکٹیکل اس کا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کا عمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی اگزامپل لیں، کبھی ہم گھر بنانے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا نقشہ بناتے ہیں۔ نقشہ بنانے میں شاید اتنی ایفرٹس نہیں لگتی ہیں، اور اتنا کاسٹ بھی نہیں آتی، نہ ریسورسز اتنے لگتے ہیں۔ پہلے ہم نقشہ بناتے ہیں، اس کے بعد ہم گھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ اور اگر مان لیجئے کہ اگر نقشہ بنانے میں کوئی کمی رہ گئی، کسی ڈیزائن کے اندر کوئی کمی رہ گئی، کچھ بھی کمی رہ گئی، تو اس نقشے کے اندر جب ہم کوئی امینڈمنٹ کریں گے، کچھ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے اندر نہ ہمیں بہت زیادہ کاسٹ لگے گی، نہ ہی ہمارے ریسورسز لگیں گے، اور نہ ہی بہت زیادہ پیسہ ہمارا اس میں خرچ ہوگا۔ وہ ہم اس کو بہت جلدی اس کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ۔ لیکن جب ہم گھر بنانے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں آدھا گھر بنانے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ، اور نقشے کے بغیر ہم گھر بنا رہے ہیں فار ایگزامپل، تو آدھا گھر بنانے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ بھئی گھر جو ہے اس کے اندر یہ ڈیزائن فالٹ رہ گیا، اور ہمیں اس کو صحیح کرنا ہی ہوگا، ادروائز گھر اس میں کمی رہ جائے گی، تو بہت سی مرتبہ تو وہ امپاسبل ہو جاتا ہے اس کو صحیح کرنا، اس غلطی کو سدھارنا۔ اگر اس غلطی کو سدھارنا ممکن بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ کاسٹ لگ جاتی ہے، بہت ریسورسز اس کے اندر یوٹیلائز کرنا پڑ جاتے ہیں، اور ٹائم تو الگ سے لگتا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ پلاننگ کرنی چاہیے آن پیپر۔ سب سے پہلے جو بھی ہم زندگی میں بننا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنے پاس لکھ لیں۔ وہی کہتے ہیں کہ ہمیں پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ ہر شخص کو اپنے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہوگا، اور ہماری ویلیوز اس میں لکھی ہوئی ہوں گی، ہمارے پرنسپل اس کے اندر لکھے ہوں گے، ہمارا مشن اس کے اندر لکھا ہوگا، تو ان فیوچر کبھی بھی ہم مشن کسی ایموشنل ہو جائیں، یا پھر ہم کہیں ولنریبلٹی کا شکار ہو جائیں، کمزور پڑتے ہوئے نظر آئیں، تو وہ جو ہمارا مشن اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ہمارے لیے ایز اے کمپاس کا کام کرے گا، وہ ہمیں ڈائریکشن دے گا۔ ہم کسی جذبات کے بہاؤ میں بہتے ہوئے نہیں چلے جائیں گے، ہم کوئی غلط ڈیسیجن نہیں لیں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہماری مشن کیا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، اور کس طرح جانا ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر انہوں نے بہت اہم بات کی کہ ہمیں اپنا مشن اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہونا چاہیے، ہر شخص کے پاس اپنا مشن اسٹیٹمنٹ فار دا لائف۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بات کرتے ہیں سینٹر آف لائف۔ سینٹر آف لائف سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو سینٹر ہے، جو محور ہے، کبھی کبھی اپنی فیملی کو بنا رکھا ہوتا ہے، کبھی اپنی جاب کو بنا رکھا ہوتا ہے، کبھی بزنس کو بنا رکھا ہوتا ہے، اور کبھی ہم نے اپنی ذات ہی کو صرف سیلف کو اپنی سینٹر بنا رکھا ہوتا ہے، کہ ہم اپنی ذات سے ادھر سے ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز برداشت نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پرنسپل سینٹرک ہونا بہت ضروری ہے۔ وجہ اس کے کہ ہم اپنی فیملی کے سینٹرک ہو جائیں، اور کبھی فیملی میں اونچ نیچ ہو جائے، کوئی بات
کوئی بات بگڑتی ہے تو آپ بالکل ہی کمزور ہو کے یا پھر بالکل ہی آپ فلیٹ نہ ہو جائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے سینٹرک ہونا ہے, کوئی اپنا محور بنانا ہے, تو کچھ چیزوں کو, پرنسپلس کو آپ نے اپنے محور بنانا ہوگا جو کہ آپ کو ایز اے لائٹ ہاؤس کی طرح سے کام کریں, روشنی دیں, آپ کو بتائیں, ڈائریکشن دیں آپ کو کہ آپ نے اب کس طرف جانا ہے. فار ایگزامپل ہم اپنے پرنسپلس جیسے کہ انٹیگریٹی کے اوپر بات کرتے ہیں, انٹیگریٹی اپنا پرنسپل بناتے ہیں اور اپنی فیئرنیس کو اپنا پرنسپل میں شامل کرتے ہیں, آنیسٹی کو اپنے پرنسپل میں شامل کرتے ہیں. تو آپ جب بھی کبھی زندگی کے اندر کسی ایموشنلی آپ ویک ہوں گے تو آپ ان پرنسپلس کا سہارا لیتے ہوئے ڈیسیجنس لیں گے. تو جب آپ ان پرنسپلس کا سہارا لیتے ہوئے ڈیسیجنس لیں گے تو وہ ڈیسیجنس ڈیفینیٹلی بہت کامیاب ہوں گے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ تو بہت ساری ایگزامپلس ہمیں ملتی ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو کہ دن رات اس نے محنت کی, بہت ایفرٹس کی اپنی زندگی کے اندر, اور زندگی کے اندر وہ کامیاب ہو گیا پیسے کمانے میں, اپنا ایک لائف اسٹینڈرڈ میٹ کرنے میں اور جو وہ چاہتا تھا وہ بنانے میں. لیکن کہیں نہ کہیں اس نے اپنی فیملی کو اگنور کر دیا, اپنے فرینڈس کو اگنور کر دیا, اپنے ریلیٹیوس کو اگنور کر دیا, یا پھر ان لوگوں کو اگنور کر دیا جو کہ اس سے پیار کرتے تھے اور اس سے محبت کرتے تھے. تو اصل میں اس بندے کے مطابق تو کامیابی حاصل ہو گئی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی صرف یہ پیسہ ہی میری زندگی کا مقصد نہیں تھا. میرے جو فیملی ہے, جو میرا خاندان ہے, میں اس خاندان سے دور ہو گیا ہوں, ان دوستوں سے دور ہو گیا ہوں. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, کور لیسن جو انہوں نے دینے کی کوشش کی, انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنی جو سیڑھی ہے, سیڑھی لگانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے 10 مرتبہ کہ ہم آیا کہ وہ جو سیڑھی کسی دیوار پہ لگا رہے ہیں اور اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس دیوار صحیح دیوار بھی ہے, صحیح جگہ بھی ہے. مان لیجیے کہ ہم سیڑھی چڑھ رہے ہیں اور لک بزی اور ڈو نتھنگ والی کہانی. بات ہے کہ ہم بزی تو نظر آ رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں, سیڑھیاں اوپر چڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارا اینڈ گول کیا ہے, ہم حاصل کیا کر رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو ہمیں جب بھی کوئی ڈیسیجن لیں, جب بھی کوئی ہم کام کرنا چاہیں, تو اس کا پلاننگ سب سے پہلے ہمیں کر لینی چاہیے, آن پیپر کر لینی چاہیے, مشن اسٹیٹمنٹ بنا لینا چاہیے. اور جب بھی ہم کسی دیوار پہ سیڑھی لگائیں, کامیابی کی سیڑھی کے سمجھ کے, تو اس کو صحیح دیوار پہ لگائیں. ہم کسی غلط دیوار پہ اس کو نہ لگا دیں. تو یہ اس کتاب کے اندر چیپٹر 4 کے اندر اسٹیون کا بھی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور آپ کی فیونرل کے اوپر اور آپ کے انتقال کے اوپر اگر آپ کچھ سننا چاہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کریں, تو وہ کیا بات ہو سکتی ہے, ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ہیبٹ نمبر 3, پٹ دا فرسٹ تھنگ فرسٹ. تھینک یو.